السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کی رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کری پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے شعبان جیسا عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا۔ اب آئیں کہ میرا آج کا عنوان ہے فضائل رمضان۔ رمضان اب شعبان لمحہ لمحہ اختتامی مراحل پر ہے۔ چند دن کا شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا، پھر اس کے بعد میں جو مہینہ آئے گا وہ بھی عظیم المرتبت والا مہینہ، جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم والا مہینہ، جسے ایمان، جو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے یہ ایک بنیاد ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، ایسا عظیم والا مہینہ، ایسا عظیم المرتبت والا مہینہ جو مسلمان رضائے الہی کے لیے، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے۔ بندہ مومن صرف رضا الہی کے لیے رمضان کے روزوں کو رکھتا۔ تو میرا آج کا عنوان ہے فضائل رمضان، جو ایسا عظیم المرتبت والا مہینہ جب ہم پالیں تو اس کے فضائل جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آخر یہ ایسا رحمتوں اور عظمتوں، برکتوں والے مہینے کے فضائل کیا چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو کیسے عافیت بخشی ہے۔ جیسے کہ میں اگر اور ایک مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کے جو 11 مہینے ہیں، جو 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو ہر ایک کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے محرم الحرام کا مہینہ، بقر عید کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، شعبان ہے، رجب ہے۔ اللہ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم المرتبت والا مہینہ جو حبیب پاک علیہ السلام میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایسا عظیم المرتبت والا مہینہ جب ہم پر فائز ہونے والا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی اچھے سے تیاری کریں، رمضان کے روزوں کی تیاری کریں۔ جب رمضان کے روزوں کو پالے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو زنجیریں کے اندر کچیڑ کر رکھ دیتا۔ ایک روایت کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جاتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مصلحت رکھی بندے مومن کے ساتھ کہ جب وہ رمضان آنے والا ہے تو میرے بندوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ انسان کے 2 دشمن ہیں جو کھلے دشمن ہیں انسان بندے مومن کے، جو بندے مومن کو نیک کاموں کے طرف
مطمئن ہونے نہیں دیتے، یعنی کہ جو غیر صلت کاموں میں وہ بندے کا ذہن وہاں پر لگتا۔ ایک تو شیطان ہے کہ اگر وہ قرآن پڑھنے جاتا ہے تو شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، اگر بندے مومن نماز کی طرف جا رہا ہے تو شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، تاکہ اس کے یعنی کہ بندے کے دل پر فائز شیطان رہتا ہے، تاکہ اس کے دل کو گناہوں کی طرف متمنی کیا جائے۔ اب ایک ہے دوسرا دشمن جو شیطان کے علاوہ ایک تو ایک نفس انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو ہر گھڑی ہر لمحہ اس کو تو گناہوں کی طرف مطمئن کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رمضان آیا ہے تو رمضان آنے سے پہلے جب بندے کو میرا بندہ گناہوں کی طرف ہرگز ملوث نہ ہو، تو رب ذوالجلال نے شیطان جو کھلا انسان بندوں کا دشمن ہے، تو رب ذوالجلال نے اس دشمن کو قید کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اب یہ شیطان قید کیا جاتا ہے، اب نفس کو کس طریقے سے قید کیا جائے؟ جب بندے مومن سحر سے افطار تک رضا الہی کے لیے روزے رکھتا ہے، اس کے سامنے بڑے سے بڑے اچھے سے عالیشان شاہی کھانے اس کے سامنے سے گزرے یا اس کے سامنے رکھ دے، اچھے سے اچھے شاہی مشروبات اس کے لذیذ جو قلب کو بھائے جاتے ہیں، تو ویسے بھی اگر مشروبات اگر اس کے سامنے رکھ دے تو وہ کبھی پینے کے لیے متمنی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ میں رضا الہی کے لیے رمضان کے روزے رکھا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھا ہوں۔ اگر وہ شخص اگر دنیا کے سامنے نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں سے اگر ہٹ کر بھی اگر وہ بند کمرے میں بھی اگر چلا جائے، اگر وہ پانی پینے کے لیے اس کا دل لبھائے جائے، اس کا نفس اتنا مار رہا ہے کہ تو پانی پی لے، کیا کرتا ہے روزے رکھ کر؟ بندے مومن ہرگز پانی اور کھانے عالیشان کھانوں کو مشروبات کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اس کے دل اس کو معلوم ہے کہ میں صرف روزہ رکھا ہوں تو رضا الہی کے لیے روزہ رکھا ہوں۔ تو اس کے ایک اندر سے ایک جذبہ، ایک شوق، وہ رضا الہی کے لیے اگر میں چھوڑوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دینے والا، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہے، اگر میں ان روزوں کو چھوڑوں تو رب ذوالجلال مجھے اس کی سزا دینے والا، اس کے دل میں یہ ایک بات رہتی ہے کہ اگر میں روزوں کو چھوڑوں تو رب ذوالجلال مجھے اس کی سزا دینے والا۔ تو بندے مومن کبھی وہ روزوں توڑنے کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک بندے مومن کی یہ ایک علامت ہوتی ہے، وہ ایک اندر سے وہ رہتا ہے کہ میں روزے رکھا ہوں تو رضا الہی کے لیے۔ تو یہ حال بندے مومن کا ہوتا ہے، کھلا دشمن وہ قید ہو گیا۔ اب یہاں پر جو نفس اس کو اچھے سے یعنی کہ وہ دن بھر میں بندے مومن کوئی بھی ہو کہ اگر خالی وقت میں ملے، لنچ ہو گیا، بریک فاسٹ ہو گیا، ڈنر ہو گیا، تو اس کے بعد میں بھی ہم مشروبات کو پیتے رہتے ہیں۔ مشروبات یعنی کہ کوئی شربت پی لیا جائے، کوئی شربت کو پی لیں، خالی وقت میں ملا تو پانی پی لیں۔ اگر کوئی اچھے سے اچھے مشروبات کے شوقین ہوتے ہیں، ہمارے دکن کے سرزمین پر، وہ تو دکن کے سرزمین پہ تو کھانا تو مشہور ہے کہ وہ اگر عالیشان کھانے بھی اگر اس کے پاس مغلیہ ڈشز بھی اس کے سامنے اگر رہیں تو وہ بندے مومن کھانے کا متمنی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں تو رب ذوالجلال مجھے اس کی سزا دینے والا۔ تو ہرگز بندے مومن وہ کھانوں کی طرف، پینے کی طرف متمنی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے نفس کو دبوچ رہا ہے۔ اگر میں یہ کر لوں تو میں نفس کا غلام ہو جاؤں، تو لہٰذا میں ہرگز نفس کا غلام نہیں ہونا چاہتا بلکہ میں نفس کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کا یہی سوچ تھی کہ وہ نفس کو غلام بنائے رکھتے تھے، نفس کے عادی نہیں ہوتے تھے، نفس کے عادی کوئی اولیاء کرام نہیں ہوتے تھے، نفس کو اپنا غلام بنایا کیا کرتے۔ تو بندے مومن کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ جب شیطان کو قید کیا جاتا ہے
تو بندے مومن اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کیوں؟ کہ جو وہ کھانے پینے سے دور ہے تو اس کا نفس کیا چاہتا ہے؟ پھر بھی ہمارے نظریں بے حیائی کی طرف ملوث ہوتی ہے. کیوں؟ نفس کی وجہ سے. وہ بے حیائی کے، اگر بے حیائی چیزیں دیکھنے کا، فلموں کا عادی، گانے سننے کا عادی اگر وہ شخص ہے، سال کے 11 مہینے گانوں کو دیکھا، سال کے 11 مہینے فلموں کے طرف متوجہ رہا، سال کے 11 مہینے تھیٹروں کا عادی ہو گیا، سال کے 11 مہینے جو ہے ماں باپ کی نافرمانی میں رہا، سال کے 11 مہینے خدائے رب ذوالجلال کی نافرمانی میں رہا، سال کے 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ملوث رہا، تو وہ شخص ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا. اگر پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیا ہے کہ میں یہ اگر عہد کر لیا ہے، اس کے دل میں یہ عہد کر لیا ہے کہ میں رمضان کا روزہ کسی بھی حال میں نہیں توڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، تو وہ شخص یقیناً، اگر وہ بندے مومن اگر یہ عزم مصمم کر لے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے تو وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا. اب جیسے کوئی شخص شراب کا عادی ہے، اب وہ شراب تو نہیں چھوڑ سکے گا. کوئی الگ ملوث چیزوں میں ہے، خیر میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب کوئی شراب کا عادی ہے تو کوئی فلانے چیز کا، کوئی فلانے چیز کے عادی ہیں. اب وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں تو مجھے سکون ملنے والا، اب میں شراب پیوں تو سکون ملنے والا. تو ویسا شخص جو نفس کا غلام ہے، جو وہ ظاہر اسی بات ہے روزہ تو توڑ دے گا، کیونکہ شیطان تو قید ہے، اب اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر نفس کو رکھا ہے. نفس اس انسان کے ذہن کو بھٹکاتا ہے، انسان کی ہر چیز کو نیک کاموں کی طرف بھٹکانے والا ایک انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے. وہ نفس کو کنٹرول کرنے کی ہماری ضرورت ہے. اگر بندے مومن اگر جذبے کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں کچھ بھی ہو جاؤ روزہ نہیں توڑنے والا، تو وہی بندے مومن کامیاب ہے. یہ فضائل ہے. انسان میں اس لیے یہ نفس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے نفس کو یعنی کہ نفس کو قید کرنے کی ضرورت. جب رمضان کو پائیں تو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں. شیطان تو قید ہے. جب انسان اس کی نظر بے حیائی کے راہ کی طرف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نظروں کو کنٹرول رکھے، اپنے قدموں کو کنٹرول رکھیں، اور اپنے کھانے پینے مشروبات والی چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. تو یہ رضائے الہی کے لیے بندے مومن روزے رکھتا ہے. تو اس کی سخت ضرورت ہے. مسلمان ہے تو یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ میں نے تو پچھلے عنوانات ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ نے دیکھا، ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ تک میرا جو رمضان کی تیاری کے عنوانات ہوئے ہیں، ماہ رمضان کا استقبال کے بارے میں نے تفصیلی گفتگو یعنی کہ تفصیلی بیان کیا ہوں. تو آپ اس کا بھی مشاہدہ کر لیں تھوڑا. اور پھر میرا آج کا عنوان فضائل رمضان تھا. تو اس عنوان کے تحت میں نے یہ عنوان اس لیے لیا ہے کہ کوئی ایک، اب جیسے کہ میرے والد یا میری اولاد اگر گلف سے آ رہی ہیں، یا کوئی عالم دین گلف سے آ رہے ہیں ہمارے طرف بیان کرنے کے لیے، کسی ایسے عالم دین آ رہے ہیں، تو ان کے تعریف کے ہم پھولے باندھتے ہیں کہ فلانے ہستی آ رہی ہے، کہ میری اولاد لندن سے گریجویشن کمپلیٹ کر آ رہی ہے، کہ میرے والد بزرگوار لندن سے روپیہ دولت پیسہ کما کر آ رہے ہیں. ہم ان کی تعریف کے پھولے باندھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ایک عظیم ہستی ہے. والد چاہے ہمارے والد دولت کمانے گئے ہو، چاہے بچوں کی دیکھ بھالی کے لیے وہ دولت کی طرف متمنی ہو کر اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں سے دور رہے ہو، تو یہ ایک انسان کا فطری ذہن ہے کہ وہ دولت کمانے گئے تو بچہ خوش ہوتا ہے کہ اتنے سال کے بعد میرے اولاد، میرے والد بزرگوار دولت کما کر آ رہے ہیں.
کہ اب بچہ والد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ لندن سے ڈگری حاصل کر آ رہا، فلاں نے ڈگری حاصل کیا ہے، تو والدین اتنا خوش ہوتے، دوستوں احباب میں کہنے لگتے، اڑوس پڑوس سے کہنے لگتے کہ میرا بچہ گریجویشن کمپلیٹ کر لیا، اب ہندوستان کی سرزمین پر آ رہا ہے، حیدرآباد کی سرزمین پر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایسا کیا، ایسا کام کیا ہے، تو اب وہ یہاں پر میرے اتنے سالوں کے بعد میری اولاد یہاں پر تشریف لا رہی ہے۔ والدین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے تعریف کے تو طرح طرح کے پھول باندھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اب میں اس لیے یہ عنوان کو لیا ہوا ہوں کہ وہ ایسا عظیم المرتبت والا مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے، تو میں اس کے فضائل کو کیوں بیان نہ کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے رمضان کے مہینے ہی میں قرآن کو نازل کیا۔ جو رمضان میں نماز تراویح میں حفاظ اکرام ایک قرآن کو ختم کرتے ہیں، کوئی 1.25 پارہ، کوئی 3 پارہ، کوئی ایک شب شبینہ، اس طریقے سے قرآن کو ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے گھر میں کلام الہی کو پڑھتے ہیں، کوئی ضعیف حضرات ہے، ہر کوئی نوجوان اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے انداز میں کلام الہی کو تھامے رکھتے ہیں، تو وہی کلام الہی رمضان کے اس مہینے میں نازل ہوا، تو میں اس کے فضائل کیوں بیان نہ کروں؟ تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے، رمضان کی تیاری کس انداز میں کی جائے، اور رمضان کے فضائل کو کیسے انداز میں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت آج ہمارے پاس ہے۔ رمضان کا مہینے کو پاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بستر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہے۔ کیوں؟ اب بول دے کہ ہاں رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بستروں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے تو ہوٹلوں کو آباد کرنے والے آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے تو حلیم کے بٹیوں کو آباد کرنے والا ہمارا مہینہ آیا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا ہے تو نماز تراویح ایک شب شبینہ پڑھ لیں، یا 1.25 پارہ پڑھ لیں، یا 3 پارے پڑھ لیں، تو ختم، یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز تراویح ہم سے بری ذمہ ہو گئی۔ یہ حال مسلمانوں کا ہے۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن بہت سخت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم سحر کے وقت میں سحری کیے، نماز پڑھے، تھوڑا بہت آرام کر لی، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دن بھر پڑے ہوئے رہتے، افطار کے وقت موڑتے نواب افطار کر لیے، پھر وہ رات بھر جگنے، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کے ٹانگ کھینچے، اس کو وہ کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بخشش لے کر آیا، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیا ہے، ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو رب ذوالجلال نے بند کر دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے ماؤں بہنیں شاپنگوں کی طرف لے کر آنے والا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے لیے عبادت کے لیے، ہمارے رزق میں کشادہ کرنے کے لیے، اور ہمارے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے فضائل کو جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ایسا عظیم المرتبت والا مہینہ جب ہم پر سایہ فکن ہو تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اپنے رات میں سڑکوں کی طرف وقت گزاری نہ کرے، خاص طور سے نوجوان بچے، کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اتنا ہی آپ کو روڈ پر وقت گزارنا ہے، ہوٹلوں کو آباد کرنا ہے، تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہو تو بہانے بازیاں ہمارے پاس طرح طرح کی رہتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں اس لیے دوست کے ساتھ ہوٹل آ پڑا، مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھا ہوں تو میں حلیم کی طرف آیا ہوں۔ تو نہیں، کھائیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا ہے تو آپ جتنا چاہیں کھائیں۔ تو آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی ہے، عبادت کی طرف آپ کے ذہن کو لگائیں، صلاۃ اللیل پڑھیں، آپ نماز تراویح کے بعد صلاۃ اللیل پڑھیں، اللہ کے کلام کو تھامے رکھیں، اس طریقے سے اپنے راتوں کو گزاریں، اور پھر رمضان میں تراویح سے سحر سے پہلے اٹھ کر اپنے گھر میں نماز تہجد کی پابندی کریں۔
تو یہ مسلمان کے اندر عبادتوں کی طرف، اپنے گھروں میں صحیح عبادت کی طرف رہیں، خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کامیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اور ہمارے عبادتوں کو قبول کرنے والا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ آج کے اس بیان میں جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میرے مولا ماہ رمضان کا اچھے سے اچھا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو رمضان کے روزے رکھنے کے توفیق اور رفیق عطا فرما، ہمارے اندر خوب قوت اور طاقت عطا فرما کہ رمضان کو پائیں تو ہم رمضان کے روزے آسانی سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب رمضان آنے والا ہے تو دھوپ کی تپش میں کمی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔